پہ جب کوئی فقیر مانگنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایک آواز لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ بابا، اللہ کے نام پہ کوئی دے دے بابا. تو پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود اور ان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کشکول لے کر در بدر پھرتے رہے ہیں، گھر گھر پھرے ہیں، یعنی کہ کنٹری ٹو کنٹری انہوں نے وزٹ کیا ہے. یعنی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کشکول پکڑ کے کنٹری ٹو کنٹری وزٹ کرتے رہے ہیں کہ کوئی لون دے دے. اور پاکستان کا پرائم منسٹر یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اور اس کا فیلڈ مارشل چپ کے قرض لینے کی خاطر 19 دیشوں کے پاس گئے ہیں انہی دنوں، اسی کو چند مہینوں کے دوران، اور 19 دیشوں نے ان کو بہرحال کچھ نہ کچھ قرض دیا. لیکن وہ بتا رہا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف کہ وہ اور فیلڈ مارشل مل کے چپ کے گئے ہیں 19 دیشوں کے پاس. میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو کلپ شہباز شریف کا ہسٹورک ویڈیو کلپ ذرا ضرور دیکھیے اور سنیے. اور میں آپ کو کس طرح یہ بات بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کے درخواستیں دیں، اور ان دوست ممالک نے ہمیں مایوس نہیں کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آبلیگیشنز آتی ہیں وہ آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا، ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. شہباز شریف جہاں بہت جھوٹ بولنے کا بھی ماہر ہے وہاں وہ سچ بولنے کا بھی ماہر ہے. وہ آن اینڈ آف اس طرح کے سچ بولتا رہتا ہے. اب وہ سچ بول رہا ہے. جنوری کے مہینے کے آخری دن وہ بتا رہا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ ایکسپو کوئی سو کالڈ کانفرنس، اس میں بتا رہا ہے کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اور فیلڈ مارشل پاکستان کا چیف سپہ سالار، اب وہ سپہ سالار نہیں ہے، چیف سپہ سالار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم خاموشی سے گئے ہیں. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فوج کے سپہ سالار کا کام تو لڑنا یا مرنا ہے نا، لیکن وہ قرضے لینے کے لیے بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے. اور یہ شہباز شریف خود بتا رہا ہے، آن ریکارڈ ہے یہ بات، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا یا کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنی ہوئی یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ آج کی تازہ خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے. تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے یہ ایک بہت بڑا کنفیشن کیا. بھی دیکھیں نا، اگر کسی کنٹری کا کوئی پرائم منسٹر یہ کنفیس کرے کہ ہاں میں یہ کشکول پکڑ کے در بدر مانگتا پھرا ہوں اور میں کتنے کنٹریز میں گیا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کے فرینڈلی کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز کی طرف ان کا اشارہ تھا، وہاں پر وہ جاتے رہے ہیں اور وہاں پہ وہ جب بھی گئے ہیں تو وہ مانگنے کے لیے گئے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بتایا اور یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جب کوئی کنٹری کسی دوسرے کنٹری سے مانگتا ہے، قرض لیتا ہے، لون لیتا ہے، پیسہ مانگتا ہے، کشکول آگے کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے دوسروں کے آگے، تو وہ پھر محتاج ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا سر جھک جاتا ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر کسی کے دباؤ میں ہی ہوتے ہیں. یعنی شہباز شریف بتا رہا ہے کہ ہم خاموشی سے، میں اور فیلڈ مارشل 19 ملکوں کے پاس ہم جا چکے ہیں ابھی کچھ مہینوں کے دوران، اور کہتے ہیں کچھ نے ہمیں قرضہ دیا بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے شرم سے
جو ہے نگاہیں بھی جھکی ہوتی ہیں, سر بھی جھکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ قرض لینے جائیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, جو آپ کی ایگو ہے, جو آپ کی عزت نفس ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جب قرض ہم لیتے ہیں تو جو قرض دینے والا ہے پھر اس کی کوئی نہ کوئی ایسی خواہش بھی آ جاتی ہے جو پھر ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے. اب انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ کس طرح کی خواہش آتی ہے قرض دینے والوں. پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف نے آج جنوری 2026 کے انتم دن یعنی 31 جنوری کو متر دیشوں اور انترراشٹری سنستھانوں سے قرض مانگنے کو لے کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا, پر کچھ کڑے اور بھاوناتمک بیان دیے ہیں. شہباز شریف نے سویکار کیا کہ بار بار متر دیشوں جیسے سعودی عرب, UAE اور چین سے قرض مانگنا ان کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی دیش قرض مانگتا ہے تو اسے اپنے عزت نفس یعنی آتم سمان کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. دوستو, آئیے اس موضوع پر مزید تفصیل اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. انہوں نے انڈائریکٹلی یہ الفاظ تو دباؤ کے نہیں ملے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کنٹری اس طریقے سے مانگتا ہے اور کسی سے پیسے لے کر چلتا ہے وہ پھر اسے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کین یو امیجن, یعنی میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, کیا آپ کو اس بات کا یقین آ رہا ہے, کہ پاکستان کا وزیر اعظم یہ کھلے عام اور ہر ایک کو یہ بتا رہا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم سر عام ہر ایک کو یہ بتا رہا ہے کہ شہباز شریف اور ان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ دونوں کشکول پکڑ کے در در پھرتے رہے ہیں, کنٹری ٹو کنٹری وزٹ کرتے رہے ہیں مانگنے کے لیے, قرض لینے کے لیے کہ بھائی قرضہ دے دو, تو وہی اللہ کے نام پہ بابا کوئی دے دے. یہ وہی سچویشن ہے یا نہیں, آپ مجھے بتائیں, میں کیا یہ غلط کہہ رہی ہوں؟ اچھا, پہلی تو بات میں یہ سوچی تھی کہ ان کو کہنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا, پھر میں نے سوچا انہوں نے پہلی بار تو کہا نہیں ہے, یہ تو پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں. مطلب شہباز شریف صاحب نا اس معاملے میں جو ہے نا وہ بالکل بڑے ہر چیز جو ہے نا وہ کھل کے بتا دیتے اور بڑے مزے سے بتاتے اور مزے لے لے کے بتاتے, اور ایسا بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی شرم ورم کا احساس ہو, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی شرم آتی ہے. وہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں ایک بار کہ جدھر جاتا ہوں تو لوگ منہ دوسری طرف کر لیتے. اب سوچیں کوئی اپنے بارے میں یہ کہے گا, مجھے بتائیں کوئی عام بندہ بھی اپنے بارے میں کہتے بڑی شرم محسوس کرے گا, کہے گا کہ یار میں کیا لوگوں کے سامنے یہ بات کروں کہ بھائی جدھر جاتا ہوں لوگ دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں. بھائی غریب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, غریب جس طرف بھی جاتا ہے تو اس کے جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ بھی منہ دوسری طرف کر لیتے. یہ تو مثالیں بھری پڑی ہیں. ارے یہ ریالٹی چیک ہے, یہ بگ ریالٹی ہے دنیا کی, کہ جو غریب اپنے کسی غریب رشتہ دار کسی امیر رشتہ دار کے پاس جاتا ہے یا غریب دوست کسی امیر دوست کی طرف جاتا ہے تو وہ ٹھٹک جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آیا ہے اور منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہ والی جو سچویشن ہے یہ شہباز شریف صاحب پہلے بیان کر چکے. انہوں نے کہا جی جدھر بھی جاتا ہوں لوگ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں کہ پھر مانگنے آگے, وہ پھر بھی جاتے رہے. یہ دیکھیں بھائی ڈھٹائی نہیں, آپ یہ دیکھیں کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن کا عالم دیکھیں, مانگنے کے لیے ڈیڈیکیشن کا عالم دیکھیں. آپ ڈیڈیکیشن دیکھیں کہ کتنے ڈیڈیکیٹڈلی مانگا جا رہا ہے. 22 مسلمان دیشوں کی عرب لیگ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اپنا اجلاس کر رہی ہے, اور یہ ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے اپنا لوہا منوا لیا, ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا. یہ خبریں ہمیں وہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئسولیٹ کر دیا بھارت کو. اب میں ایک بار پھر چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کا وہ عظیم الشان آئیکونک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں. دیکھیے اور سنیے. اور میں آپ کو کس طرح یہ بات بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کے درخواستیں دیں, اور ان دوست ممالک نے ہمیں مایوس نہیں کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو آبلیگیشنز آتی ہیں وہ آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے, یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے,
آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا، ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. اور شہباز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ کس طرح میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ ہم خاموشی کے ساتھ، میں اور فیلڈ مارشل 19 دیشوں سے بھیک مانگنے گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بھیک مانگنے جاتے ہیں تو آپ کا سر شرم سے جھکا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اپنی جگہ پر ایک بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اور فیلڈ مارشل بیگنگ بال لے کر کشکول پکڑ کے دنیا بھر میں ملکوں پھرتے رہے ہیں اور مانگتے رہے ہیں، اور بڑا ان کو اس کے اوپر افسوس ہے اور وہ بڑی شرمندہ ہیں اس کے اوپر، اور ان کے سر جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا ریالٹی چیک جو ہے وہ پیش کیا. یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑا، اچھا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ ہی سب سے بڑا ہے کہ جی کٹورا لے کے پھر رہے ہیں، کشکول لے کے پھر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا وہ ہے. نہیں، اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے آگے کہی، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کہ جب کوئی کنٹری کوئی خواہش کا اظہار کرتا ہے، یعنی آپ سے اگر کچھ کہے، خواہش انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ کوئی کنٹری جب آپ کو آرڈر کرتا ہے، کیونکہ جن سے آپ قرضہ لیتے ہیں وہ خواہش کا اظہار نہیں کرتے، آپ نے جن سے پیسے لیے وہ خواہش کا اظہار نہیں کریں گے، وہ آپ کو آرڈر کریں گے. تو جب کوئی کنٹری آپ کو اس کے صلے میں کہ بھئی ہم نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہے اور پھر اب تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ کرنے والا نہ ہو تب بھی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ ریالٹی چیک ہے کہ آپ نے ماضی میں، پاسٹ میں، جب سے آئی ایم ایف کے پاس آپ ہیں تو آئی ایم ایف سے تو آپ ابھی تک نکلے ہی نہیں. تو اب آپ سوچیں کہ کتنی بار کتنے کنٹریز کے آپ نے کیا کیا آرڈرز مانے ہیں جو نہیں ماننے چاہیے تھے.